ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 211 نمبر کی قسط کا پہلا حصہ ملاحظہ سورہ بقرہ کی 3 آیات یعنی آیت نمبر 272، 273 اور 274 جن کی تفسیر طویل ہے، چنانچہ اس کو 2 حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آیات کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سب سے پہلے آپ کی پیش خدمت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى علیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی اے نبی، لوگوں کو براہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جو تم خیرات کرو گے اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اس انفاق سے رضائے الہی مقصود ہو۔ خیرات میں جو خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر ملے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ خوشحال ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی نہیں ہے اوپر آپ کے ان کی ہدایت، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قلوب اور ان کی ہدایت و ضلالت کسی بھی مخلوق کے، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہاتھ میں نہیں لیا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ دل اسی کے بنائے ہوئے ہیں، ان پر اسی کا حکم چلتا ہے، وہ اسی کے تصرف میں ہیں، ان پر اس کے سوا کسی کا اقتدار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف تبلیغ کی ذمہ داری ہے، رہی ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ وہ ہدایت کی مستحق ہیں، اور وہ اس کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اس معاملے کو انسان کے قبضے قدرت سے خارج کر دینے سے مقصود اس حقیقت کو واضح اور مسلمانوں کے احساسات میں جاگزی کرنا ہے کہ وہ ہدایت کی طلب میں صرف اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور ہدایت کے دلائل و شواہد صرف اللہ سے حاصل کریں۔ پھر اس حقیقت کے واضح ہونے سے داعی کو گمراہوں کی مخالف و عناد کے برداشت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ انہیں دعوت دیتا ہے، ان کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آتا ہے، اور ان کے ہدایت پانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی اذن اور اللہ کی معرفت کے حصول کے سلسلے میں صرف اس کی توفیق کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے باوجود گمراہ لوگ اس کی مخالفت اور اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ اس حقیقت کے واضح ہونے کے بعد کہ ہدایت و ضلالت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، داعی ان کی مخالفت سے ملول اور اس کا دل تنگ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا گیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یعنی اور جو تم خیرات کرو گے اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے۔ مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں، خیر، نیکی، خوبی، فضیلت و کرم، مرغوب و پسند جس کے لیے دل میں رغبت و طلب پیدا ہو، اور ہر وہ حسن و جمال کا پہلو جو جسم سے لے کر روح و قلب کی تابانیوں تک کا احاطہ کیے ہوئے ہو۔ پھر خیر کا لفظ مال و دولت پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے ان ترک خیرا،
اور جب کوئی مال بھی چھوڑ رہا ہو، یہاں لفظ خیر مال و دولت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ مال و دولت کی فراوانیوں سے ہی کوئی قوم اپنی ملی و انفرادی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت سے ہم اسلام کی اس بلند، فراخ اور روشن افق سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کے قلوب کو بلند کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ان کی تربیت کرتا ہے۔ اسلام صرف مذہبی آزادی کا اصول بیان نہیں کرتا، وہ دین کے معاملے میں جبر و اکراہ کی ممانعت پر اکتفا نہیں کرتا، وہ اس سے بہت آگے جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ماخوذ انسانیت سے فیاضی اور حسن سلوک کا اصول ہے۔ وہ تلقین کرتا ہے کہ سب ضرورت مند امداد اور حسن سلوک کے مستحق ہیں، بشرط یہ کہ وہ مسلم جماعت سے برسر پیکار نہ ہوں۔ انفاق کرتے وقت ضرورت مندوں کے عقیدہ و مسلک کو نہ دیکھا جائے گا۔ اسلام واضح کرتا ہے کہ انفاق کرنے والے کا اجر ہر حال میں اللہ کے ہاں محفوظ ہے، بس شرط یہ ہے کہ انفاق صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ بہت بڑی چھلانگ ہے جو انسانیت کے سلسلے میں اسلام نے لگائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقدام صرف اسلام نے ہی کیا ہے اور اس کی معنویت اور حقیقت سے اہل اسلام کے سوا اور کوئی آشنا بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، آپ کا سینہ ان کے لیے فراخ ہونا چاہیے، آپ کے ابر کرم کو ان پر برسنا چاہیے، اور جب وہ آپ کے حضور ضرورت مند بن کر آئیں تو آپ انہیں اپنی اعانت اور جود و کرم سے نوازے۔ رہا ان کا معاملہ تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انفاق کرنے والے کی جزا اللہ کے یہاں ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، یعنی اور نہیں خرچ کرو گے تم مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ضمن میں لکھتے ہیں، یہ مومن کی شان ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ وہ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اپنی کسی خواہش اور کسی غرض کے لیے انفاق نہیں کرتا۔ وہ خرچ کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے انفاق نہیں کرتا کہ لوگ کوچہ و بازار میں اس کے چرچے کریں اور وہ ان پر اپنی برتری کا مظاہرہ اور فخر و مباحات کرے۔ وہ اس لیے بھی انفاق نہیں کرتا کہ کوئی صاحب اقتدار اس سے راضی و خوش ہو یا اسے کوئی تمغہ یا سند عطا کرے۔ وہ پورے خلوص اور کامل یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اسے اطمینان رہتا ہے کہ اللہ اس کے صدقے کو قبول فرمائے گا اور اس کے مال میں برکت دے گا۔ وہ اللہ کی جزا اور اس کی بخشش و عطا کے بارے میں بھی مطمئن رہتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کی روش اختیار کرنے کی جزا کے طور پر اللہ سے اسے خیر اور حسن سلوک کا یقین و اطمینان ہوتا ہے۔ وہ اپنے انفاق کے نتیجے میں دنیا میں رہتے ہوئے بلند، پاکیزہ اور مزکا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آخرت میں اللہ کی بخشش صرف اس کا فضل ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہماری قسط 2011 کا پہلا حصہ ہے۔ اگلی قسط انشاءاللہ اسی کی تفسیر میں اسی آیات کے ضمن میں پیش کیا جائے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔